أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. یہ سورہ المومن یا سورہ الغافر بھی کہتے ہیں اسے، اس کی آیات ہیں. انتہائی سادہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کے مسئلے کو، توحید کے مسئلے کو بیان کیا ہے. اور کیسے نہ ہوتا، کیونکہ مالک خود فرما رہا ہے سورہ القمر کے اندر کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، یہ جو نازل کی ہے، یہ قرآن ہے، اس کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. خود اللہ کہتا ہم نے بہت ہی آسان انداز سے اس کو بیان کیا. آسان کیا ہے ہم نے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو بتائیے اللہ کا جو کام ہوتا ہے وہ کس قدر پرفیکٹ ہوتا ہے، کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنا سچائی کے اوپر مبنی ہوتا ہے، کہ اس سے زیادہ کوئی سچی بات نہیں ہے کہ دنیا کی سب کتابوں میں سب سے جو آسان کتاب ہے، جس مقصد کے لیے یہ نازل کی گئی ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا یہ قرآن ہے. اور یہ واحد کتاب ہے پوری دنیا کے اندر، تقریباً ہر زبان کے اندر اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. اس کو آسان کرنے کا انتظام فرمایا مالک الملک نے. پھر مزید کھول کھول کر بیان کر کے تشریح کرنے والے بھی موجود ہیں کہ دیکھو اللہ کی کتاب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ پیغام ہے، یہ نچوڑ ہے کہ تمہارا مالک اور خالق تم سے کیا چاہتا ہے. تو پھر بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے. اس کا کیا مسئلہ ہے وہ بھی ان آیات کے اندر بیان کر دیا گیا. آگے جا کے میں اس کی تشریح کروں گا کہ آخر کیوں نہیں مان رہے ہیں، کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں. وہ بھی بڑی سادہ ہیں، سمجھ میں آنے والی ہیں. یہاں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب کہتا ہے، سب انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رب ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ میرا رب کہتا ہے کہ تم یہ کرو، نہیں، فرمایا تمہارا رب کہتا ہے. تم اپنے رب سے دور ہو، اپنے رب کو پہچانو. تمہارے رب کی باتیں ہو رہی ہیں جس میں تمہارا ذکر ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا اور تمہارے رب کا ذکر ہے. تمہارا اور تمہارے رب کا کیا تعلق ہونا چاہیے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے، اس کا ذکر ہے. اگر اسی سے منہ پھیرتے ہو تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اگر اس سے بھی تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، سادہ سا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو پھر بتاؤ تمہارا کیا بنے گا؟ فرمایا تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو. بتائیے اس میں کون سے کوئی راکٹ سائنس ہے، کوئی کلیے ہیں، کوئی گرامر ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جب انسانوں کو کہا جائے کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو. اب مجھے کا لفظ جب بندہ وہ بولے اور سمجھنے والا کیا یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ جو کہہ رہا ہے مجھے، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، یعنی اپنے رب کو پکارو. ہر مشکل مصیبت کے اندر اپنے رب کو پکارو، یہ کہا جا رہا ہے. اب بتائیے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے مشکل مصیبت کے اندر، تو وہ کس قدر قرآن کی اس آیت کا انکاری ہے. اور پھر مثالیں دے دے کے آگے سمجھایا. یہ نہیں کہ ہاں اتنی بات کہہ کے چھوڑ دیا، حالانکہ اتنی بات کہہ کے بھی چھوڑ دیا جاتا تب بھی کافی تھی. لیکن مالک نے مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ دیکھو آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، پریشانی میں مبتلا ہو گئے، تو کیا کیا انہوں نے؟ اپنے رب کو پکارا، ربنا ظلمنا، اے میرے رب. اس طرح پکارا. طریقہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے.
عام انسانوں کو بھی یعنی سب انسانوں کو کہ اس طرح پکارو مجھے اپنے رب کو پکارو۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، اور اس کے بعد جب سخت پریشانی کا عالم ہو گیا اور قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مذاق اڑاتی ہے، دباؤ ڈالتی ہے، بحثیں کرتی ہے، جھڑکتی ہے، ڈانٹتی ہے، اور آخری معاملہ جب آ گیا تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ انی مغلوب فانتصر، میرے مالک میں دبا لیا گیا ہوں، اب میری کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ جس محفل میں میں جاتا ہوں یہ اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں، نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور مجھے دبا لیا انہوں نے، مالک اب تو بدلا لے۔ تو بتاؤ کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری کے اندر، سخت بیماری ہے اور اس انداز سے اب تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو کہا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے مالک میں سب بہت تکلیف میں ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پتہ ہے کتنی پیغمبر کی ایک انتہائی عاجزی بتائی گئی اس کے اندر، اور مالک کی عطا اور دعاؤں کو سننے کی انتہائی خوشخبری سنائی گئی اس کے اندر کہ اس طرح مالک سنتا ہے۔ اور پھر دیکھیے یونس علیہ السلام نے اندھیروں کے اندر اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا، اور پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے مالک تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے فریادوں کو۔ مشکل مصیبت میں جب انسان پھنس جائے تو تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میں پوری طرح اقرار کرتا ہوں اپنے اس غلطی کا کہ تیری اجازت کے بغیر میں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا، میں ہوں جس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، میں پوری طرح اقرار کرتا ہوں شرمندگی ہے مالک، اور تو الہ ہے مالک، مجھے معاف کر دے۔ تو مالک فرماتا ہے اس طرح پکارو، یہ ہے پکارنے کا طریقہ، دیکھو یہ میرے بندے کس طرح پکارتے تھے۔ اب بھی تمہیں نہیں سمجھ آتی کس طرح پکاریں؟ غلطیاں اور ہو جائیں، نافرمانیاں ہو جائیں تو اس پر ڈٹے نہ رہو، بلکہ فوراً اپنے مالک اور خالق کی طرف رجوع کرو، اور اپنی غلطی کا اظہار کرنے کے بعد مالک کو کہو مالک تو مجھے معاف کر دے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، بالفرض تو نے مجھے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، تو پہلی دعا جو آدم علیہ السلام کی سکھائی گئی، تو دونوں آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ مالک اگر تو نے معاف نہ کیا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا، تو بس گئے، بربادی ہو گئی، سارا مسئلہ ختم ہو گیا ہمارا، انی کنت من الظالمین، یہاں کہا میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اور اگر تو نے جو ہے رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، اس طرح آدم علیہ السلام نے کہا۔ پھر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے جب سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون دندناتا ہوا آ رہا ہے، قوم بگڑ گئی ہے کہ فرعون آ گیا، ہم پکڑے گئے، موسیٰ گئے، مارے گئے، اب تو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، یعنی اس انداز سے کہ وہاں غلام تھے، چلو جان تو بچی ہوئی تھی، سختیاں ہو رہی تھیں، لیکن یہاں تو اب جان بھی بچنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو لازمی مار دے گا، کیونکہ وہ سخت ظالم آدمی ہے اور غصے میں ہے۔ تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کاللہ، ہرگز نہیں، یعنی یہ سوچو بھی نہ، اور ہرگز میرا مالک مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو جب رب ساتھ ہو تو اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے، یہ کر کے بتایا کہ تمہارا مالک اور خالق تمہارے ساتھ ہے، ہر وقت پکارو اپنے مالک اور خالق۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے تک پکارتے رہے رب ہب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس انداز سے دعائیں مانگتے رہے، کوئی نا امیدی قریب نہیں آ پا رہی ہے، اور یہی یقین ہے کہ اولاد ہوگی تو ایک ہستی کی طرف سے ہوگی، وہی جب رحم کرے گا تو ہوگی، اور وہ اگر نہ دینا چاہے تو کوئی بابا اور کاکا، کوئی خود وہ اپنی اولاد بھی پیدا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ جلیل القدر پیغمبر ضرور ہیں، لیکن اپنی اولاد پیدا کرنے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اسی طرح زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے تک پکارا، دیکھیے انداز دیکھیے، مالک کی شان دیکھیے، مالک چاہتا تو ان کو جوانی میں بھی دے سکتا تھا، لیکن مالک کا ایک منصوبہ ہے تاکہ آئندہ والوں کے لیے ایک سبق بن جائے، اور خود ان کی آزمائش بھی ہو جن کو یہ دیر کی جا رہی ہے کہ یہ کہیں ادھر ادھر جاتے ہیں یا صرف میرے اوپر ان کو اعتماد توکل ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ایک نمونہ بنا دیا کہ دیکھو کچھ ہو جائے، دیر ہو جائے، سویر ہو جائے، جو مالک نے وعدہ کیا کہ مجھے پکارو، بس کسی اور کو نہیں پھر پکارنا ہے، تم کافر و مشرک ہو جاؤ گے، اللہ کے باغی ہو جاؤ گے اگر میرے علاوہ کسی اور کو پکارا۔
اس کی مثال اس انداز سے میں آپ کو دوں میرے بھائیوں، جس طرح دیکھو یہ زمین ہے، اس کے اوپر انسان ہے، اب اوپر ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب یہ انسان ہے، کوئی ان سے گناہ اگر ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے ان سے، تو جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ گناہ گار ہے، بہت بڑا گناہ اس سے ہو گیا اور وہ جانتا ہے اس بات کو کہ میرا ایک رب ہے، وہ سزا دینے پر آ جائے تو کوئی مجھے چھڑا ہی نہیں سکتا ہے، وہ گناہ گار انسان یہ سوچ رہا ہے مومن ہے، اور بالفرض وہ چھوڑ دے تو پھر کوئی اور نہیں ہے جو مجھے پکڑے، یہ اس کا ذہن ہے۔ تو آپ دیکھیے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، چوری بھی کوئی کرتا ہے، کسی کی چوری کی ہے، اس نے نقصان کر دیا، تو مالک ان کا معاملہ آپس میں نپٹا دے گا، کس طریقے سے جس کی چوری ہوئی ہے اس کو مالک اور فائدہ دے دے، یا اس کی نیکیاں کل قیامت کے دن دلوا دے، یا اس کے گناہ کل قیامت کے دن اس کو دلوا دے۔ یہ سارے طریقے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں ان مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے، جتنے بھی ہیں، جس طریقے سے حتیٰ کہ قتل ہے اور ہر گناہ جو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، اس کا آپس میں معاملہ آخر ایک دن ہو جائے گا۔ لیکن بتاؤ اگر انسانوں میں سے کسی نے اس اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود بنا لیا، کسی اور کو داتا کہا، کسی اور کو اس نے اپنا رخ ہی تبدیل کر دیا، تو بتاؤ اس کا معاملہ کس طرح نپٹایا جائے گا؟ یہ ہے وہ چیز مالک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی معافی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ شرک کے علاوہ پھر حدیث میں اور ایسی ایسی تشریح آتی ہیں، عقل حیران ہے کہ مالک فرماتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا کہ جس نے زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر دیا، لیکن ایک معاملہ اس نے لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، باقی چور نمبر 1، ڈاکو نمبر 1، قاتل نمبر 1۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام کرنے شروع کر دو، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ آج تم نے یہ جو کہنا شروع کر دیا ہے کہ بس ایک ایمان ایمان ایمان، بس شرک 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 آپ نے لگائی ہوئی کوئی، اس طرح آگے سے تنزیہ باتیں کہتے ہیں۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے، ایک تبلیغی جماعت والے سے تھوڑی بہت باتیں ہوتی تھی، آخر ایسا پھٹا اندر، کہتے بس تم شرک شرک شرک، اور کوئی باتیں کوئی نہیں تمہارے پاس۔ اندازہ اس طرح ان کے اندر ایمان اور عقیدے کی نفرت ہے ان ظالموں کے اندر، تو ان کو سمجھانے کے لیے باتیں کہی جاتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ تبلیغ کر رہے ہیں جو مرضی کرتے پھرو، نہ، یہ بات نہیں ہے، وہ تو جو مرضی کرتا پھرے گا وہ بھگتے گا، لیکن آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ لیکن تم نے جب اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا لیے، دوسرے داتا دستگیر بنا لیے، یا کافروں اور مشرکوں کو تم نے اپنا امام اور لیڈر مان لیا، تو بتاؤ تمہاری کہانی تو ختم ہو گئی۔ اب تم پڑھتے رہو، نمازیں تہجد گزاریاں کرتے رہو، اور عمرے کرتے رہو، حج کرتے رہو، والدین کی خدمت کرتے رہو، جو مرضی کرنے کو، پوری زمین کو تم نیکیوں سے بھر کے آ جاؤ، تو مالک نے ان کو بھی سمجھایا کہ تم کیا چیز ہو۔ یہ دیکھو میرے انبیاء ہیں، 18 نبیوں کا ذکر کیا سورہ الانبیاء کے، سورہ الانعام کے اندر، اور سورہ زمر کے اندر تو سارے نبیوں کا ذکر کیا، اور آخری نبی کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ میں نے یہ وحی جو آپ کی طرف آ رہی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف یہ وحی آ جا رہی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تم سے پہلے تمام کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، تمام کو اسی طرح کہا گیا تھا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل ختم ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر زور دیا، اوپر سٹیمپ لگائی۔ عربی جاننے والے اس انداز کو سمجھتے ہیں کہ کہا کہ ضرور بالضرور تمہارا نامہ اعمال برباد کر دیا جائے گا اگر تم نے شرک کیا۔ تو یہ شرک کو معمولی نہ سمجھو اللہ کے بندو، تمہارے سامنے یہ عقیدے ایمان کی باتیں آتی ہیں، تمہارے کان پر جون تک نہیں رینگتی ہے، بلکہ آگے سے نفرت کرتے ہو، تو بتاؤ تم کیسے بچو گے جہنم کی آگ سے؟ ان آیات کے اندر یہ اس انداز سے بتایا گیا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری اس عبادت کا انکار کرتے ہیں، یہ پکاروں کا معاملہ، یہ عبادت ہے، کہتے ہیں ہاں بھائی عبادت تو ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، لیکن پکارتے محی الدین چشتی کو ہے، پکارتے یا علی مدد ہے، عبادت تو صرف اللہ کی ہے۔ بتاؤ وہ اللہ کے بندو، یہ پکارنا عبادت ہے، الدعا ہو العبادہ کہا گیا حدیث کے اندر، یہ دعا، یہ پکار، یہی تو عبادت ہے۔ اور کہیں کہا گیا کہ الدعا مخ العبادہ، یہ دعا جو ہے یہ پوری عبادت کا نچوڑ ہے، ارک ہے، یہی تو وہ تعلق جو اللہ کے ساتھ آپ کو پیدا کرتا ہے، کسی اور کے پکارنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے علماء کیا سکھاتے رہے ہیں؟ تفسیر شبیر احمد عثمانی اٹھا کر دیکھیں، سورہ فاتحہ پہلی سورت قرآن کی، جو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو کڑاکے کی توحید کی پہلی آیت آتی ہے، جو اللہ کا اور بندے کا تعلق آپس میں مضبوط کرتی ہے،
وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اس کے اندر اسے شک ڈال دیا اور لوگوں کو غلط فہمی کے اندر ڈال دیا کہ دیکھو اللہ کہہ تو رہا ہے کہ مجھے کہو ایاک نعبد، کہنا ایسے ہی ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، بات صحیح ہے، لیکن اندازہ لگا، اس کا انداز دیکھیے، یہ مشرکانہ انداز ہے۔ کہتے ہیں بات تو صحیح ہے لیکن اللہ کے کسی بندے کو، مقبول بندے کو، پیارے بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر، غیر مستقل جانتے ہوئے اگر ان کو پکار لیا جائے تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندوں کس طرح ظلم کیا محمود الحسن نے اور شبیر احمد عثمانی نے، اور پھر پورا سلسلہ ان کا چل پڑا آج تک، یہ رفیع عثمانی، تقی عثمانی، سارے اس کو شائع کر رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے، اور کوئی تبدیلی اس کے اندر لانے کے لیے تیار نہیں، اسی کو شرک کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ اور ایک عرصہ دراز تک سعودی عرب سے یہ تفسیر مفت چھاپی جاتی رہی ہے اور کروڑوں خربوں کی تعداد میں پوری دنیا میں پہنچائی گئی ہے تحفے کے طور پر، کہ تحفہ ہماری طرف سے۔ جب اللہ کے بندوں ایمان عقیدہ یہ بن جائے، اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں یہ جب مرتے ہیں نا تو یہ ملائکہ اصل کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور کاروبار دنیا اسی طرح چلاتے ہیں جس طرح فرشتے چلاتے ہیں۔ پوری دنیا کا نظام یہ ہماری روحیں، کہتے ہیں نیک لوگوں کی روحیں چلاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک بیان کے اندر یہ کہا ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہ بات تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث میں یہ فلسفہ نہیں ہے، لیکن شاہ صاحب نے فرمایا اب کیا کیا جائے؟ شاہ صاحب کی بات کو، یعنی شاہ ولی اللہ کی بات کو کہ ردی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینکا جا سکتا۔ یہ انداز دیکھیے اللہ کے بندو، اس کا کیا مطلب ہے کہ شاہ صاحب کی بات کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکا جا سکتا، اور جانتے بھی ہو، کیا بھی رہے ہو کہ قرآن میں یہ نہیں ہے، اس کا مطلب تم نے قرآن کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اپنے دماغ کے مطابق۔ اب دونوں میں سے ایک چیز کو تو پھینکنا پڑے گا۔ تو اللہ کا جو بندہ ہوگا وہ ان کے ملفوظات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکے گا، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جو ہیں، ہمارے مالک اور خالق کی کتاب کے مقابلے میں جنہوں نے یہ نظریات گڑے ہیں، چاہے وہ شاہ ولی اللہ ہوں، چاہے یہ ڈاکٹر اسرار ہوں، چاہے صوفی پہلے گزرے ہوں، عبد القادر جیلانی کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، محی الدین چشتی کے ملفوظات پڑھیں، مجدد الافسانی کے خطوط پڑھیں، اللہ کے بندو ہر ساز میں بس ایک ہی انداز ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، ان کے واسطے ہیں، وسیلے ہیں، صدقے ہیں، بے حرمتیں فلاں ہے، صدقے فلاں ہے، ان کو براہ راست اللہ کو پکارتے ہوئے نہ جانے کیا شرم آتی ہے، اللہ کا کھاتے ہوئے ان کو نہیں شرم آتی، اللہ کو براہ راست پکارتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے۔ اور توحید کے اس طرح دشمن ہیں، اور اس طرح انسانیت کو توحید کا دشمن بنا دیا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے سمجھدار سمجھے جانے والے ایمان اور عقیدے کی باتوں کو صرف ان کے بڑے نام کی وجہ سے، ان کے جھوٹے نام کی وجہ سے آج نہیں مان رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے مجرم ہیں دونوں۔ فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیا یہی کم تھا؟ مالک فرما دے کہ جہنم میں داخل ڈالا جائے گا، کیوں معمولی بات تھی، لیکن مالک فرماتا ہے داخرین، ان کو ذلیل کر کے جہنم کے اندر ڈالا جائے۔ بے ایمانوں کو مالک کا غصہ اتنا ان کے اوپر، ان کو ذلیل کر کے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے قرآن میں، بلکہ آتا ہے مالک فرماتا ہے منہ کے بل ان کو چلایا جائے گا، ان کی ٹانگیں اوپر ہوں گی اور منہ کے بل چلتے ہوئے جہنم کی آگ کے اندر جائیں گی۔ اور پکارو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اور چادریں چڑھاؤ، اور عرس اور میلے کرو، اور ان کافروں مشرکوں مولویوں کو اپنا امام بناؤ، ان کو لیڈر بناؤ، ان کو امیر تنظیم بناؤ، اور ان کے پیچھے چلو ان کے اشاروں کے اوپر۔ اس کے بعد مالک تمہیں چھوڑے گا؟ تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک فرماتا ہے اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ مالک کی شان پھر مالک نے اپنے بیان فرمائے۔ اور سر پھرو، ان دوسروں نے کیا تمہارے ساتھ کیا ہے؟ وہ تمہارے مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہارے مالک نے رات بنائی جس کے اندر تم سکون حاصل کرتے ہو۔ کیسے سوتے ہو؟ کمبل اوڑھ کے اور پنکھے لگا کے سوتے ہو۔ یہ کس نے رات بنائی ہے بتاؤ؟ یہ مالک نے بنائی ہے، رب نے بنائی ہے۔ اور پھر صبح کی روشنی ہوتی ہے، باہر نکلتے ہو، معاش کا انتظام کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، مالک تو بہت مہربان ہے، اس کی مہربانی کی انتہا ہے، اس کی مہربانی اور رحمت اور شفقت جو ہے یہ اس کے غضب کے اوپر ہے۔ بار بار موقع دے رہا ہے، تمہارے کانوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے۔ یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، لمحے منٹوں سیکنڈوں اور گھنٹوں کے اندر، اور گھنٹے دنوں کے اندر، اور دن ہفتوں کے اندر، مہینوں کے اندر، سالوں کے اندر آگے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گا، ہمیشہ یہ درس نہیں ہوتے رہیں گے، ہمیشہ نہ سنانے والے ہوں گے نہ سننے والے ہوں گے۔ کب تبدیلی آئے گی تمہارے اندر بتاؤ؟ باقی ہر چیز کو ٹھیک کرتے ہو،
موبائل خراب ہو جائے فوراً ٹھیک کرانے، گاڑی خراب ہو جائے فوراً ٹھیک کرانے، ہر چیز ٹھیک کرانے جاتے ہیں، اعمال نہیں ٹھیک ہو رہے، ایمان نہیں ٹھیک ہو رہا، عقیدہ نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، بس جی دیکھا جائے گا، دیکھ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی، وہ غفور الرحیم ہے، اسی لیے تو تمہیں بتا رہا ہے کہ کل وہاں چیخو گے چلاؤ گے، اس وقت میری رحمت تمہارے اوپر حرام کر دی جائے گی۔ اور قرآن کے اندر آتا ہے کہ یہ جہنمی کہیں گے یا اللہ پہلے سارے معاملات ختم ہو گیا، اب آخری سے بھی آخری بات جو رہ گئی ہے وہ یہ رہ گئی ہے کہ اب یہ بھی نہیں کہا جا رہا یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، اب یہ بھی نہیں کہا جا رہا، بلکہ آخری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمارے عذاب کے اندر ایک دن تو ایک لمحے کا کمی کر دی جائے، ایک دن تو ایک لمحے کی کمی کر دی جائے، اور مالک کی طرف سے جواب دیا جائے کمی کی بات چھوڑو، اضافہ ہوگا ہر لمحے تمہارے عذاب کے اندر، کیونکہ تم نے اللہ کے ساتھ وہ غداری کی ہے، وہ نمک حرامی کی ہے کہ اب تمہاری معافی کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں تمہیں یہ باتیں بتائی گئی تھی، تمہارے کانوں نے یہ باتیں سنی تھی، لیکن تم نے اس کو بل کا ہلکا لیا، تم نے مالک کے عذاب کو ہلکا لیا، مالک کی دھمکی کو ہلکا لیا، مالک کی وارننگ کو تم نے اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ دنیا میں کوئی وارننگ لیٹر مل جاتا ہے فوراً اس کی اہمیت ہوتی ہے، اب محتاط ہونا ہے جی، وہ دوسری وارننگ مل گئی، مالک کی طرف سے بار بار وارننگ مل رہی ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے وجہ بتائی مالک نے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثریت ناشکری ہے، اکثریت نافرمان ہے، کہیں فرمایا اکثریت مشرک ہے۔ اکثریت کے پیچھے نہ چلو اللہ کے بندو، ایمان اور عقیدے کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ فرمایا اکثریت ناشکری ہے، اور پھر بتایا کہ دیکھو یہ باتیں جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا وہی پیدا کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو۔ دیکھو آپ بات کہاں آ رہی ہے، باتیں ساری پیلے کیوں بیان کی جا رہی ہیں کہ مجھے پکارو کسی اور کو نہ پکارو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، دن اور رات اس نے بنائے، اور پھر آگے جا کے نچوڑ نکالا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کدھر پھیرائے جا رہے ہو، یہ نقطہ بڑا اہم ہے، یہ نہیں کہا کہ کدھر پھرے جا رہے ہو، یہ بھی مالک کہہ سکتے کدھر پھرے جا رہے ہو، فرمایا کدھر پھیرائے جا رہے ہو، اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ کوئی اور ہے، کوئی اور ہے جو تمہیں پھیرا رہا ہے، یہ حضرت ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، یہ پیر صاحب ہیں، یہ تمہارے لیڈر ہیں، یہ تمہیں پھیرا رہے ہیں اس ایمان سے، عقیدے سے، اسی وجہ سے ان کا کفر کرنا ضروری ہے۔ یہ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت ہر وہ چیز ہے جس نے آپ کو اللہ سے پھیرا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پیچھے ڈال کے اپنی چلائی ہے، یا اپنی کسی استاد کی چلائی ہے، یا کسی اور کی چلائی ہے۔ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو مانو گے تو اس کے پیچھے چلو گے تو اس کو تم گویا رب مانتے ہو، وہ تمہارا رب بن گیا، اس نے تمہیں پھیرا ہے، اور کل قیامت کے دن چیخ چیخ کے کہو گے کہ ہمارے پاس حق بات آ بھی گئی تھی، بتانے والے آئے تھے، ہم نے نہیں مانا، اور جنہوں نے ہمیں اس طرف نہیں آنے دیا کہیں گے اللہ کو یا اللہ ان پر لعنت بھیج، کہیں گے کہ ان کو میرے پاس کر دے یا اللہ، میں پاؤں کے نیچے ان کو مسل مسل کے اس کو ذلیل و خوار کروں، کیونکہ اس بے ایمان نے، ظالم نے مجھے اس ایمان عقیدے سے پھیر دیا تھا، حق بات آئی تھی، سنائی گئی تھی، لیکن نہیں ماننے دیا اس بے ایمان نے۔ اور کہیں حضرت صاحب کو مخاطب کریں گے آج ان کو امام مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں، اور بے ایمان تو نہ ہوتا تو میں مومن ہوتا، اس طرح کہیں گے بے ایمان تو نہ ہوتا تو میں مومن ہوتا۔ یہ کچھ ہونے والا ہے اللہ کے بندو، اس لیے مالک فرماتا ہے کدھر پھرائے جا رہے ہو، کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ، اسی طرح پہلے بھی پھیرائے گئے تھے، تم کوئی نئے نہیں ہو، پہلے بھی اسی طرح ہوا تھا، پہلے بھی توحید کی ہر دور میں یہ دعوت اٹھی تھی، آدم علیہ السلام نے اٹھائی اپنی نسلوں کے اندر، نوح علیہ السلام 950 سال اسی مسئلے کو بیان کرتے رہے، آج تمہارا وجود اس بات کی دلیل ہے، اگر تمہارے وہ بڑے دادا اس کشتی میں نہ بیٹھتے آج تمہارا وجود نہ ہوتا، یہ نشانی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی بات کے انکاری ہو گئے جس وجہ سے بچے تھے۔ پھر ہر نبی نے یہی بات بتائی، ہر نبی نے، جس نے نہیں مانا وہ کافر مشرک، اور جنہوں نے مانا وہ مومن، باقی سب کو رگڑ دیا گیا۔ اور کئی ایسے انبیاء ہیں ایک بندے نے بھی ان کی بات نہیں مانی، ایک بندے نہیں، آج تو کہتے ہیں تم صرف 2 3 ہو، 7 ہو، 8 ہو، کتنے ہو، یہ فلسفہ ان کے دماغ کے اندر، کوئی ہوش ہے دماغ کا کام ذرا لو، ایسے ایسے نبی گزرے جن کا ایک ساتھی نہیں دنیا کے اوپر، پوری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، نماز روزے کا ذکر کوئی نہیں ہے، وہ پہلے مانو تو اللہ تمہارا کون ہے، معبود تمہارا کون ہے، پہلے اس کو مانو، اس کو مذاق کہتے ہو، اس کو مذاق سمجھا ہوا توحید کو، اپنی آنکھوں سے دیکھو آج جو مسلمانوں تمہارے ساتھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ نقطہ ہے، یہ نقطہ ہے، بنیادی نقطہ، چاہے فلسطین میں جو تمہارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسی شرک کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا تمہارے کشمیر میں ہو رہا ہے، یا تمہارے ملک کے اندر ہو رہا ہے، جہاں جہاں ہر جگہ جہاں جاتے ہو یہی کچھ ہو رہا ہے،
اللہ کی لعنتی اور نافرمان قومیں تمہیں جوتوں سے پیٹ رہی ہیں، کیونکہ تم نے وہی غداری کی ہے جو پہلوں نے کی تھی۔ پہلوں نے بھی اسی طرح شرک اور کفر کیا تھا، ان کو انہوں نے اپنے عذاب کے مزے چکھے، وہ وہاں پہنچ گئے جو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں اللہ بابا، وہ نہیں آ پا رہے، تم ابھی یہاں ہو، ابھی توبہ کر لو، کتنا ایک لمحہ لگے گا، کچھ زیادہ دیر کوئی نہیں، ایک لمحے کی صرف بات ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ ایمان کی بات نہ مانی، کفر و شرک نہ چھوڑا، کفر بالطاغوت نہ کیا، ایمان خالص کی دعوت نہ اٹھائی، اللہ کے راستے میں جہاد نہ کیا، تو اس کے بعد تمہارے ساتھ بھی یہ کیا جائے گا جو پہلی قوموں کے ساتھ کیا گیا ہے، تمہیں اللہ عذاب دے گا، پھر چیخ چیخ کے اللہ سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر ماری جائیں گی، بے ایمانو اب چیخ رہے ہو، پہلے بتایا گیا تھا ایمان عقیدہ درست کرو، اور اگر عقیدہ ایمان درست نہیں کرو گے تمہیں میں پٹواؤں گا، تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کروں گا۔ یہ سزا ہے ایسے لوگوں کی جو کتاب کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ کو نہیں مانے۔ اچھا یہ انداز ہے نافرمانو۔ اس طرح مالک فرماتا ہے دنیا میں ذلت، پہلے سوالیہ انداز پوچھ، مالک فرماتا ہے ایسوں کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو کچھ باتوں کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، بتائے کیا سزا ہو سکتی ہے؟ پھر مالک خود بتاتا ہے، میں بتاتا ہوں کیا دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم کی آگ، اشد العذاب کے اندر ڈال دیے جاؤ گے۔ آج دیکھو 57 کے پتہ نہیں کتنے اسلامی ملک ہے جناب، ان کی ماں اور بہنوں کو جو ہے کس طریقے سے گھسیٹا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن یہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے کیونکہ سب کہتے ہیں اب جب ہماری باری آئے گی تو دیکھا جائے گا، اس انداز سے، اور تمہاری باری نہیں آئے گی اس سے پہلے تم رگڑ دیے جاؤ گے، وہ تمہیں موقع ہی نہیں دیں گے۔ یہ معاملہ ہے، شرک اور کفر کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سخت ضرور ہے لیکن یہ حقیقت ہے اللہ کے بندوں، اس بات کو کوئی بیان نہیں کرتا ہے، کوئی دعائیں کر رہے ہیں، کوئی چندے اکٹھے کر رہے ہیں، کوئی کمبل اکٹھے کر رہے ہیں، اور یہ کرنے کا وقت نہیں ہے، کل تمہارے لیے چندے اکٹھے ہوں گے، تمہارے لیے کمبل اکٹھے ہوں گے۔ پہلے اب مسئلہ ہے یہ توبہ کرو، اجتماعی طور پر توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، کفر شرک کرنے والوں سے بیزاری کا اعلان کرو، مالک ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کو امام بناتے ہو، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یقین کیجئے ہمارا، یہ مسئلہ حل کرو، تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائے، تمہارے سارے مسائل اسی مسئلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کو مذاق نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درس کے حوالے سے کوئی سوال ہو یا وضاحت ہو؟